تین لوگ ایسے ہیں، زندگی میں تین اشخاص، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں جن کی دعائیں فی الفور قبول ہو جاتی ہیں، لیکن بد دعائیں بھی لگتی ہیں۔ لیکن ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس کی بد دعا بالکل نہیں لگتی، اس کی دعا فی الفور قبول ہوتی ہے۔ اب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتا دوں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، جن کی بد دعائیں بھی بڑی سخت لگتی ہیں، اور ایک ایسی شخصیت ہے جو سب سے اوپر ہونے کے باوجود بد دعا نہیں لگتی، دعا لگتی ہے، اللہ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں فی الفور۔ آپ کو میں بتا دوں، سب سے پہلی شخصیت ان تین اشخاص میں سے وہ ہے ماں۔ ماں کی دعا اپنے بچوں کے لیے اللہ کے ہاں فی الفور قبول ہو جاتی ہے، فی الفور قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں کی دعا ایک ایسی دعا ہے۔ لیکن ماں کی بد دعا لگتی ہے، یاد رکھیے ماں کی بد دعا نہیں لگتی۔ حیران ہوں گے آپ، ماں کی بد دعا نہیں لگتی، اسی لیے ماں ایک ایسی شخصیت ہے زندگی میں کوئی بھی بد دعا کرے نہیں لگتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کے اندر اللہ نے محبت کا ایسا عنصر رکھا ہے، ایسی محبت، ایک مثالی محبت رکھی ہے کہ وہ محبت دل سے اس کو بد دعا نہیں دینے دیتی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کی مثال ماں سے دی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ باپ کی بھی تو دے سکتا تھا، لیکن نہیں، ماں کی مثال دی ہے۔ ماں کے اندر اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے کہ وہ محبت دل سے، درد سے بد دعا نہیں دینے دیتی۔ ماں کبھی دل سے بد دعا نہیں دیتی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ماں کی بد دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ماں کی شان ہے۔ ماں کی محبت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، یہ ماں کی شان ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ یہیں سے لگا لیجئے کہ ان کی بد دعا بھی وہ بد دعا بھی دل سے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے بد دعا اگر زبان سے نکلے بھی اللہ اسے قبول نہیں فرماتے۔ اس کا مطلب ہرگز یہی نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ ماں کی اس شان کو پہچانیے، لیکن اس کے مقابلے میں ماں اگر دعا دیں، اللہ رب العزت فی الفور قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ دل سے درد سے دعا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی مائیں زندہ ہے، تا دیر ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے۔ آئیے دوسری شخصیت، وہ ہے باپ۔ باپ دوسری شخصیت ہے۔ باپ کی دعا اپنے بچوں کے حوالے سے اللہ رب کریم کبھی رد نہیں فرماتا، فی الفور قبول فرماتا ہے، کیونکہ باپ کے دل میں بھی محبت اللہ نے ایسی ڈالی ہے بچوں کے حوالے سے۔ یہ بہت نازک محبت ہے جو باپ کے دل میں ہے۔ اللہ رب العزت اس محبت کی وجہ سے ان کی دعا کو ان کے بچوں کے حوالے سے کبھی رد نہیں فرماتا۔ لیکن یاد رکھیے گا، باپ کی بد دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باپ کی محبت بہت نازک ہوتی ہے۔ ساری زندگی بچوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والا شخص اگر بد دعا دے تو وہ بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی، فی الفور۔
اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کا بینک بیلنس دعاؤں کا کھلا ہے، اسے بھر کر رکھیے. یہ وقت پھر نہیں آئے گا. یاد رکھنا ہر شخص کی زندگی میں شام ہو جانی ہے، اور شام زندگی کی شام ہو جائے گی نا، پھر کچھ فائدہ نہیں ملے گا. اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. اور تیسری شخصیت وہ ہے بیوی. بیوی کے محبت کے اندر اللہ نے ایسا معجزانہ طور پر اللہ نے ایسا عنصر رکھا ہے. نکاح ہونے کے بعد بیوی جو بھی اپنے شوہر کو دعا دے، وہ دعا اللہ کے ہاں رد نہیں کی جاتی، فی الفور قبول ہو جاتی ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بد دعا کبھی نہ نکالیے، اپنے منہ سے دعا نکالیے. آپ کی دعا آپ کے شوہر کے حق میں فی الفور قبول ہو جائے گی. یہ اللہ کا آپ سے وعدہ ہے. یہ 3 شخصیات جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. لیکن ایک بات ضروری کہنی ہے، اپنے شوہر کو مذاق میں بھی بد دعا نہ دیں. مذاق میں بھی بد دعا بیوی دے، وہ دعا بد دعا لگتی ہے. یاد رکھیے گا، کبھی اپنے شوہر کو غلطی سے، ناراضگی تو چھوڑ دیجئے، اپنے شوہر کو مذاق میں بھی کوئی بد دعا دے، وہ بد دعا لگ جائے گی. یاد رکھنا، کیونکہ خاندان پر اللہ نے بڑی ذمہ داری رکھی ہے. اس لیے بیوی کی دعا شوہر کے حق میں فی الفور قبول ہو جائے گی. اللہ رب الکریم فی الفور قبول فرمائیں گے. لیکن بیوی کی بد دعا اگر مذاق سے بھی ہو تو وہ بد دعا بھی لگتی ہے. یاد رکھنا. اس لیے اپنے خاندان کو خراب مت کریں، اپنے خاندان کو بچا کے رکھیں. خاندان آپ کی پہچان ہے. اس پہچان کو میاں بیوی مل کر بچا کے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.